السلام علیکم دوستو، دس از شاہ زیب نوشاہی اینڈ یو آر واچنگ دی نوشاہی رپورٹ۔ کل رات کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے 2 بچے لاپتہ ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے آج دونوں بچے بازیاب ہو گئے۔ اس کی کیا کہانی تھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ کل رات نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ عدیل آرکیٹ سے 2 بچے لاپتہ ہوئے، وہ ساری کہانی ہم دیکھیں گے۔ کل رات ان کی والدہ شمائلہ ناز نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کچھ ڈیٹیل شیئر کی کہ ان کا 12 سالہ بیٹا ایان اور 11 سالہ بیٹی انابیہ کل رات سے لاپتہ ہیں۔ کوئی برگر وغیرہ لینے کے لیے گھر سے نکلے لیکن واپس نہیں آئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچے کبھی بھی اس طرح سے باہر نہیں جاتے اور اگر جائیں بھی تو آ جاتے ہیں جلدی واپس۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے سوشل میڈیا سرکل سے درخواست کی کہ ان کے بچوں کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کی جائے۔ بہرحال ان کے لواحقین نے بچوں کے لواحقین نے کراچی میں ایف آئی آر بھی درج کروا دی بچوں کی گمشدگی کی۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ساری یہ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے۔ شمائلہ ناز کی تقریباً 14-15 سال پہلے راشد نامی شخص سے شادی ہوئی۔ اس کے بعد یہ کوئی 5-6 سال ساتھ رہے۔ اس کے بعد کوئی تقریباً 9 سال پہلے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، لیکن اس دوران 2 بچے پیدا ہوئے، بڑا بیٹا ایان اور چھوٹی بیٹی انابیہ۔ اس کے بعد ان کی دونوں کی ہم آہنگی نہیں تھی، اس لیے علیحدہ ہو گئے۔ ان کے جو شوہر بتائے جاتے ہیں راشد، اس نے دوسری شادی کر لی اور یہ خاتون بھی دبئی شفٹ ہو گئیں، لیکن بچوں کو یہاں پر اپنی والدہ اور بچوں کی نانی کے پاس چھوڑ گئیں، جو کہ ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ یہ ساری تفصیلات تھیں۔ ایف آئی آر میں انہوں نے درخواست کی کہ بچوں کے والد کو شامل تفتیش کیا جائے۔ بچوں کے والد نے کہا کہ میں تقریباً 1 سال سے بچوں سے ملا بھی نہیں ہوں، بچوں کی ساری ذمہ داری ان کی نانی اور خالہ اور ماموں کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر آج بچے جو ہے وہ گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد پھر پولیس نے ان سے رابطہ کیا کہ ہمیں بچوں کا بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ پہلے تو انہوں نے یعنی لیت العال سے کام لیا، لیکن پھر بہرحال مجبور ہو کے انہوں نے بچوں سے بیان دلوایا۔ تو جو کہانی بچوں نے بیان کی وہ کافی دردناک ہے، کافی دکھی سٹوری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہانی ہے۔ بچوں نے بتایا کہ ہم تقریباً جب سے کرونا ختم ہوا ہے، یعنی تقریباً 2-3 سال سے یا 4 سال سے اسکول نہیں گئے۔ ہماری نانی، خالہ اور ماموں ہم پہ بڑا ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سے واش روم تک صاف کروائے جاتے تھے، گھر کے سارے کام کروائے جاتے تھے، تعلیم پہ کوئی ان کی توجہ نہیں تھی اور انہیں مارا پیٹا بھی جاتا تھا، اور اس کے علاوہ ان کو یعنی کافی ان پہ ظلم و تشدد کیا جاتا تھا۔ یہ ساری کہانی ہے ان کے بچوں کی زبانی جو انہوں نے بتائی۔ یہ ان کی نانی، خالہ اور ماموں جو سگے رشتے ہیں، خون کے رشتے، ان کی بابت انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا۔ تو سب سے پہلے تو اس میں والدین کا قصور ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کی ذہنی نشو و نما نہیں کرتے، ان کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے کہ شادی کے بعد انہیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ زندگی گزارنا ایک سکل ہے، ایک مہارت ہے جو ہر شخص کو آنی چاہیے۔ بہرحال ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ انہیں شادی کے بعد کس طرح سے رہنا ہے، کیونکہ شادی کے بعد بہرحال انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے، اور اس چینج کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، نہیں بتاتے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں رہتی اور بات طلاق تک آتی ہے۔ لیکن اگر اس دوران بچے ہو جائیں تو ان بچوں کا پھر جو ہے وہ مستقبل نہیں رہتا۔ یہی بچے آپ دیکھ لیجئے، انابیہ اور ایان۔ بہرحال یہ بچے بدقسمت بھی ہیں، خوش قسمت بھی۔ بدقسمت اس لحاظ سے کہ ان کے والدین جدا ہوئے، نانی، ماموں، خالہ جو ان کے سگے رشتے تھے، جن کے ذمہ ان کی دیکھ بھال تھی، وہ ان پہ ظلم کرتے رہے۔ اپنا سگا باپ جو ہے، کبھی 1 سال سے اس نے بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تک نہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ سگا باپ ہے اور 1 سال سے دیکھا نہیں۔ والدہ جو ہے وہ دبئی شفٹ ہو گئی تھی، انہیں بھی بچوں کا نہیں پتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ والد اپنی زندگی کی طرف چلا گیا، والدہ اپنی زندگی کی طرف، اور بچے رل گئے۔ یہ ہے ان کی زندگی کا ایک بدقسمت پہلو، لیکن ان کی زندگی کا ایک خوش قسمت پہلو بھی ہے۔ 11 سالہ بچی اور 12 سالہ بچہ کل رات سے غائب تھے۔ وہ تو خدا کا شکر کہ صحیح سلامت واپس آ گئے، لیکن کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ۔
اللہ کا شکر کہ یہ واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم گھر سے نکلے، پھر ایک انکل اور آنٹی کی طرف ہم چلے گئے، یعنی ایک اجنبی لوگوں کی طرف، رات وہاں گزاری، انہیں اپنی زندگی کی کہانی بتائی۔ انہوں نے پھر وہاں سے پھر کسی اور ایک کپل کے پاس رہے۔ انہوں نے پھر ان کے لواحقین کو فون کر کے ابراہیم حیدری بلایا اور وہاں پہ ان بچوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کیا۔ بھائی یہ تھی کہانی ان بچوں کی، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت پر ہماری اس طرح سے توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ان کی اخلاقی تربیت کریں، ان کا ایک کردار بنانے کی کوشش کریں، انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ سکھائیں، تو اس طرح کے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ دینو شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔